السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں سے اہلیان کراچی کی اظہار یکجہتی ہو یا جامعہ کراچی میں پہلے تعلیمی نیشنل سیمینار کا انعقاد ہو، MLF کے زیر اہتمام پروقار عشائیے کا اہتمام ہو یا بزنس مینجمنٹ اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس ہو، 33ویں عالمی چلڈرنز ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد ہو یا اعضاء کی پیوند کاری کے شرعی پہلو پر علماء کا سیمینار ہو، کراچی ٹریفک حادثات کے ہوش ربا اعداد و شمار ہوں یا دریائے سندھ کی نئی کینالز پر احتجاجی دھرنوں کا انعقاد ہو یا ہو گرمی کی شدت پر ماہرین صحت کی ہدایات۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ اسکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سروسز ہسپتال کا اچانک دورہ۔ وساکھی میلہ اور خالصہ جنم دن منانے کے لیے بھارت سے 6500 سے زائد سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ فیسز پاکستان کے زیر اہتمام عید ملن، بیساکھی، ہولی اور نوروز کی مشترکہ خوشیوں کی تقریب۔ ملک کے لیے اعزاز، ECO نے پاکستانی شہر کو سیاحتی دارالحکومت نامزد کر دیا۔ واسطہ افسران کی غفلت، 5 سالہ بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ لاہور میں چوری شدہ موٹر سائیکل مالک کے سامنے آ گئی، چور پھر موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس نے رنگ روڈ کو بلاک کر کے فائرنگ کرنے والے 13 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں JA زمان گولف چیمپئن شپ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ راولپنڈی میں PSL میچز کھیلنے کے لیے غیر معمولی سیکیورٹی، ٹریفک میں خلل نہ آنے کے لیے اسلام آباد ٹریفک پولیس کا خصوصی ٹریفک پلان جاری۔ ایتھوپین سفارت خانے کی جانب سے اسلام آباد کی نیشنل لائبریری آف پاکستان میں پروقار تقریب۔ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد کی کتاب مینڈمر جنریشن کو قومی ذخیرے میں شامل کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ بیلاروس، دونوں ممالک کی جانب سے مختلف معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلام آباد میں فلسطین قومی کانفرنس کا انعقاد۔ شرکاء کا جنگ بندی تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کی تقریب۔ پاکستانی کھلاڑی نور زمان نے عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ جیت لی۔ PNCA اسلام آباد میں جشن داستاں گوئی کے عنوان سے ادبی محفل کا انعقاد۔ خصوصی پیکج شامل ہوگا پروگرام کے آخر میں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کی معاشی کارکردگی کی تعریف۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اہلیان کراچی سراپا احتجاج۔ جامعہ کراچی شعبہ تعلیم کے تحت پہلے تعلیمی نیشنل سیمینار کا انعقاد، اسکالرز اور طلباء کی بھرپور شرکت۔ MLF کے زیر اہتمام پروقار عشائیے کا اہتمام، بزنس کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت 33ویں عالمی چلڈرنز ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد، نونہال مندوبین کی آن لائن شرکت۔ اعضاء کی پیوند کاری کے شرعی اور اخلاقی پہلو پر سیمینار، علماء کرام نے اعضاء کا عطیہ جائز قرار دے دیا۔ کراچی ٹریفک حادثات میں 257 جاں بحق اور 3452 زخمی، ہیوی ٹریفک کے لیے رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف کراچی میں تاجر برادری کی اپیل پر پیر کو شہر میں پرامن ہڑتال کی گئی۔
کراچی کے تاجروں نے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اپنا کاروبار بند رکھا۔ شہر کے تقریباً تمام بڑے کاروباری مراکز بند رہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف دکانداروں نے احتجاجی ریلیاں نکالی۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ہونے کا واضح اعلان کریں۔ علماء و مشائخ، ائمہ و خطبہ نے جمعے کے خطبات میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت، سفاکیت اور خون ریزی پر خاموشی سنگین جرم ہے۔ جمعے کے روز بھی کراچی میں مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مقررین کا مظاہروں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت حد سے بڑھ چکی ہے، تمام اسلامی ممالک کو دو ٹوک حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، یونیورسٹی کراچی کے زیر اہتمام چائنیز ٹیچرز میموریل آڈیٹوریم میں پہلی نیشنل سیمینار اور ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع کریئر ہارائزنز، پیشنز اینڈ پروفیشنز تھا۔ سیمینار کا آغاز تلاوت کلام مجید، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور قومی ترانے سے کیا گیا۔ سیمینار کے پہلے حصے میں ماہرین تعلیم نے اپنے اظہار خیال میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کریئر کاؤنسلنگ پر رہنمائی کی۔ اسکالرز میں ڈاکٹر معروف بن رؤوف، فلک ناز فاطمہ، انیلہ احمد، تابندہ جبین، رابعہ مدثر اور ڈاکٹر عزیز النساء شامل تھے، جبکہ دوسرے حصے میں پینل ڈسکشن کا اہتمام بھی کیا گیا۔ شعبہ تعلیم سے پیشہ ورانہ ماہرین تعلیم نے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے طلبہ و طالبات کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ اسکالرز میں ڈاکٹر امتیاز احمد، شہزاد قمر، ڈاکٹر ساجد علی، ڈاکٹر آفتاب احمد شیخ شریک تھے۔ سیمینار کا ایک مقصد شعبہ تعلیم سے طلبہ و طالبات کو مستقبل میں تعلیم سے متعلقہ دیگر شعبہ جات میں خدمات ادا کرنے کے شعور اور آگاہی تھا۔ سیمینار میں ماہرین تعلیم، اساتذہ اور طلبہ و طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ ایگزیکٹو ممبر MLF اور CEO گروتھ سیکیورٹی پرائیویٹ لمیٹڈ شاہد بابی کی جانب سے پیٹرن ان چیف MLF عقیل کریم ریڈی، صدر MLF گلوبل عبد الرحیم جانو اور چیئرمین MLF اختر یونس عرفہ کے اعزاز میں عید ملن ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مقررین کی جانب سے ملک کی کاروباری صورتحال اور اس کی ترقی کے مختلف پہلوؤں پر بھی خصوصی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی عقیل کریم ریڈی کا کہنا تھا، سب اپنا اپنا رول پلے کریں تاکہ یہ ظلم اور ستم جو چل رہا ہے یہ بند ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ عید بھی انہی دنوں میں آئی ہے جب ظلم ہو رہا تھا۔ تو میمن کمیونٹی کی جو کہ ہمیشہ ویلفیئر میں سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر کوئی دن بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اتنی زیادہ مصیبتیں ان پہ آئی ہوئی ہیں تو ان کو ہمیں ضرور یاد بھی کرنا چاہیے اور دنیا سے اپیل بھی کرنی چاہیے۔ تقریب کے میزبان ایگزیکٹو ممبر MLF شاہد بابی کا کہنا تھا کہ میں MLF اور جو اسپیشلی MLF کے جو سینئر ترین لوگ ہیں ان کو میں بلاؤں، تو میری کوشش تو 2 سال سے تھی، بٹ اختر بھائی اور ہمارے رحیم جانو صاحب، وکیل بھائی، انہوں نے مجھے موقع دیا۔ وہ کہتے ہیں نا بستی بستے ہے، تو موقع مجھے ملا ہے اور میں نے ان سب لوگوں سے کمٹمنٹ لی ہے کہ کنٹینیو انویٹیشن میں آپ نے آنا ہے، تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ اور ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، تو کوشش ہے، باقی جو رب کو منظور۔ میں عاصم مجید صاحب میرے برابر میں کھڑے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے فلانتھروپسٹ ہیں اور یہ ایک کوز کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ سب ایک ہیں انشاءاللہ، اور مل کے کام کریں گے کمیونٹی کے لیے بھی اور جنرل پاکستانی قوم کے لیے بھی۔ اور آصف بھائی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آج تشریف لائے ادھر، اور انشاءاللہ ان کے فنکشنوں اور ہمارے فنکشنوں سب ایک ہی ہیں انشاءاللہ۔ لیڈیز کے لیے جو ہے وہ ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے کام کر رہی ہے۔ میں اپنی جماعت کی بات کروں، بینگ جیت پور میمن ایسوسیشن، تو ہماری ایک لیڈیز ونگ بنی ہوئی ہے، اور اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ہم لیڈیز کے وہ مسائل بھی حل کرتے ہیں جو ایک گھر کے اندر میں کوئی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، تو اب وہ جماعت کے اندر میں جب کیسز آتے ہیں نا تو صرف مردوں کی سنی جاتی ہے، لیڈی تو خود ہوتی نہیں ہے، تو ہم نے لیڈیز ونگ اس طرح سے بنایا کہ وہ لیڈی خود آ کے اپنا موقف بیان کر سکے۔ 10 اپریل سے ہر سال میمن ڈے بنے گا، اور پوری قوم جہاں بھی ہوگی میمن، وہ ہر 10 اپریل کو میمن ڈے بنائے گی۔ اس کے ساتھ آج ہم میمن ڈے تو منا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہم فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی پوری میمن کو بڑی مذمت کر رہی ہے کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور اس کو فوراً رکنا چاہیے۔
تقریب میں میمن لیڈرشپ فورم کے اراکین سمیت بزنس کمیونٹی، معروف بلڈرز، کارپوریٹ ایگزیکٹوز، شہر کے اشرافیہ اور مختلف آرگنائزیشنز کے سرپرستوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان اور ہمدرد پبلک اسکول کے زیر اہتمام عالمی ادارہ صحت کی تھیم صحت مند آغاز پر امید مستقبل پر 33ویں عالمی چلڈرنز ہیلتھ کانفرنس آن لائن منعقد ہوئی۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان سعدیہ راشد، سربراہ عالمی ادارہ صحت سندھ آفس ڈاکٹر مختار حسین بھائیو، مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر زریاب سیتنا، مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او ہمدرد پاکستان فاطمہ منیر احمد، نمائندہ عالمی ادارہ صحت بدر منیر اور ڈائریکٹر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان سید محمد ارسلان سمیت دیگر معزز مہمانوں نے ہمدرد کارپوریٹ ہیڈ آفس سے کانفرنس کی کارروائی میں شرکت کی، جبکہ امریکہ، روس، آسٹریلیا، ملیشیا اور ایران سمیت پاکستان کے مختلف شہروں سے نونہال مندوبین اور عالمی ادارہ صحت کے دیگر صوبائی سربراہان بذریعہ زوم شریک ہوئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ افتتاحی کلمات میں سعدیہ راشد نے اگلی نسلوں کی صحت اور بہبود کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا، اس کانفرنس کے انعقاد کے ذریعے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان گزشتہ 3 دہائیوں سے عوام میں بچوں کی صحت کی اہمیت و افادیت اجاگر کرنے کی صحیح میں مصروف عمل ہے۔ ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام اسلام میں دماغی موت اور اعضاء کی پیوند کاری کے شرعی اور اخلاقی پہلو پر منعقد سیمینار میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور طبی ماہرین نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے، جس کے مطابق مردہ افراد سے خصوصاً دماغی موت کے بعد دوسرے انسانوں کی جان بچانے یا زندگی بہتر بنانے کے لیے اعضاء کے عطیے کی اسلامی شریعت میں اجازت ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اعضاء کے عطیے کو صدقہ جاریہ شمار کیا جائے۔ علماء نے مسلمانوں میں بالعموم اعضاء کے عطیے کی اجازت اور فضیلت کے بارے میں آگاہی پھیلانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔ آگاہی سیمینار میں سربراہ اسلامی نظریاتی کونسل علامہ محمد راغب حسین نعیمی، سابق چیئرمین کونسل علامہ محمد خان شیرانی، مفتی محمد رمضان سیالوی، ڈاکٹر مفتی محمد مظہر فرید شاہ، علامہ شہنشاہ حسین نقوی، پروفیسر ڈاکٹر نور احمد، پروفیسر ڈاکٹر عاصم احمد، ڈاکٹر شہزاد انور، ڈا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی، ڈاکٹر راشد بن حامد، ڈا آرگن ڈونیشن سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر توقیر عباس نے بھی خطاب کیا۔ کراچی میں ٹریفک کے ہوش ربا اعداد و شمار، لاپرواہ ڈرائیوروں، بڑے پیمانے پر ڈمپروں کی غیر چیک شدہ نقل و حرکت اور ٹریفک کے ناقص نفاذ کی وجہ سے بڑھتے ہوئے بحران کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ رواں برس ٹریفک حادثات میں 257 افراد جاں بحق اور 3452 زخمی ہو گئے۔ ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر 80 افراد جاں بحق ہوئے۔ چھیپا حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 197 مرد، 26 خواتین اور 34 بچے شامل ہیں۔ چھیپا حکام کے مطابق رواں برس ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر 80 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی کا اجلاس بھی محفوظ سفر اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے پولیس اور ٹرانسپورٹ حکام کو حفاظتی اقدامات سختی سے نافذ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کراچی میں ہیوی ٹریفک سے ہونے والے حادثات کے تدارک کے لیے ہیوی ٹریفک کی رفتار کی حد 30 کلومیٹر فی گھنٹہ اور ڈرائیورز کے لیے ڈرگ ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب اور بریک کے بعد اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اچانک سروسز ہسپتال پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے ایمرجنسی وارڈ کا تفصیلی دورہ کیا، مریضوں کو دستیاب سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا اور ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کے علاج کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں اور تیمارداروں سے ادویات کی دستیابی کے بارے میں دریافت کرنے کے بعد ہسپتال کے انتظامات پر اظہار اطمینان کیا اور ایمرجنسی میں زیر علاج مریضوں سے بات چیت کی اور ننھے مریض سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی کی۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ جینا اور میو ہسپتال میں ایکشن لینے سے ہسپتالوں کے حالات میں بہت بہتری آئی ہے۔ جینا ہسپتال میں ادویات ڈبوں میں بند پڑی تھیں لیکن مریضوں کو نہیں مل رہی تھیں، تاہم فوری ایکشن کی وجہ سے مریضوں کو ریلیف ملا۔
انہوں نے کہا کہ سروسز ہسپتال سے خوش ہو کر جا رہی ہوں، کسی نے نہیں کہا کہ ادویات باہر سے لانی پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ سروسز ہسپتال سے خوش ہو کر جا رہی ہوں، کسی نے نہیں کہا کہ ادویات باہر سے لانی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ ادویات فراہم کرنا حکومت کا کام ہے، مریضوں نے ادویات بازار سے نہیں لینی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں ویساکھی میلہ اور خالصہ جنم دن منانے کے لیے بھارت سے 6,500 سے زائد سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے۔ لاہور واہگہ بارڈر پر بھارتی مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ مرکزی تقریب کل 14 اپریل کو گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہوگی۔ بھارتی مہمانوں کو اسپیشل بسوں کے ذریعے ان کی منزل کی طرف روانہ کیا گیا۔ 3,000 یاتریوں کے پہلے گروپ کو واہگہ سے گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال، جبکہ 3,500 سے زائد یاتریوں کے دوسرے گروپ کو واہگہ سے گردوارہ دربار صاحب کرتارپور روانہ کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں آصف محمود اس رپورٹ میں۔ ویساکھی میلے کے لیے تقریباً 7,000 سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد۔ سکھ یاتری واہگہ بارڈر پہنچے تو متروکہ وقف املاک بورڈ اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی نے ان کا استقبال کیا۔ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ سی کہ پتہ نہیں ساڈا ویزا آؤں گا یا کہ نہیں، پر پاکستان سرکار نے سانو ویزا دے کے بہت بہت دھنواد ہے انہاں دا۔ جو پیار اتنے مل رہا ہے وہ تو بہت ہی ودیا ہے۔ ریکویسٹ بلکہ مطالبہ ہے ہندوستان سے بھی کہ جہاں اجمیر شریف سارے مسلمان ویر جاندے نے یا نظام الدین اولیاء جہاں 500 انہوں بھی ختم کر کے 1,000-2,000 شروع کر دیں۔ پاکستان کی طرف سے 6,751 ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ یاتریوں کے پہلے گروپ کو اسپیشل بسوں کے ذریعے واہگہ سے پنجا صاحب حسن ابدال روانہ کیا گیا، جبکہ دوسرے گروپ کو کرتارپور روانہ کیا گیا۔ ہمارا مقصد اس وقت سکھ کو گردوارہ صاحب کے ساتھ جوڑنا ہے، سکھ کو اپنے ورثے کے ساتھ جوڑنا ہے، سکھ کو بتانا ہے کہ پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے سکھ کے لیے۔ آج آپ کو میں بتاؤں کہ اگر سکھ ہسٹری میں سے آپ پاکستان مائنس کر دیں، سکھ ہسٹری نامکمل ہے۔ ویساکھی اور خالصہ جنم دن کی مرکزی تقریب 14 اپریل کو گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں ہوگی، جبکہ مذہبی یاترا مکمل کر کے بھارتی مہمان 19 اپریل کو واپس لوٹ جائیں گے۔ ناظرین، فیسز پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں انٹر فیتھ ہم آہنگی کی ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے نوجوانوں نے مشترکہ طور پر عید ملن، بیساکھی، ہولی اور نوروز کی خوشیاں منائیں۔ تقریب میں مسلم، سکھ، ہندو، مسیحی اور بہائی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ سابق صوبائی وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم اوگسٹن، میزبان جاوید ولیم، سردار کلیان سنگھ، ستونت کور، امرناتھ رندھاوا، مولانا عاصم مخدوم سمیت مختلف مذاہب اور مکاتب فکر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں 8 رنگ ایک مٹی کے عنوان سے ایک خصوصی ڈرامائی خاکہ پیش کیا گیا، جس میں پاکستان کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کی یکجہتی کو دل نشین انداز میں پیش کیا گیا۔ علاقائی گیتوں، رقص، بھنگڑے اور ثقافتی مظاہروں نے تقریب کو یادگار بنایا۔ ہندو کمیونٹی کے امرناتھ رندھاوا اور کھیت کمار نے ہولی، بہائی کمیونٹی کے نعمان خان نے نوروز، جبکہ ہربھجن سنگھ نے بیساکھی کی خوشیوں پر اظہار خیال کیا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں 10 ممالک کی معاشی تعاون تنظیم ECO نے سال 2027 کے لیے لاہور کو ECO کا سیاحتی دارالحکومت نامزد کر دیا ہے، جو کہ پاکستان اور صوبہ پنجاب کے لیے بڑا عالمی اعزاز ہے۔ ECO میں ترکیہ، ایران، افغانستان، پاکستان کے علاوہ آذربائیجان، قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے ممالک شامل ہیں۔ ECO ہر سال 10 میں سے ایک رکن ملک کے شہر کو اس منفرد اعزاز کے لیے منتخب کرتا ہے۔ پنجاب کے دارالحکومت اور باغوں کے شہر لاہور کو اس کے بھرپور تاریخی، ثقافتی اور سیاحتی ورثے کے پس منظر میں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ ECO کا 25 رکنی وفد اس سلسلے میں 13 اپریل سے لاہور کا دورہ شروع کر رہا ہے۔ اس دوران لاہور کو باضابطہ طور پر ECO ٹورزم کیپٹل نامزد کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اکنامک کوارڈینیشن آرگنائزیشن کے سفیر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دعوت پر لاہور آئیں گے۔ واضح رہے کہ ازبکستان کے شہر سبز کو یہ اعزاز پہلے مل چکا ہے، جبکہ ترکیہ کے مشرقی اناطولیہ کے شہر ازروم کو 2025 کے لیے ECO ٹورزم کیپٹل نامزد کیا گیا ہے۔
नाज़रीन बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। लाहौर के इलाका मुगलपुरा में वासा अफसरान की गफलत के बाइस 5 साला बच्चा खुले मेन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। 5 साला उस्मान की हलाकत के खिलाफ दरखास्त थाना मुगलपुरा में जमा करा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुगलपुरा में खुले मेन होल में गिरकर 5 साला बच्चे के जाँ बहक होने पर गम और गुस्से का इजहार किया। देखिए सैयद मुशर्रफ शाह की ये रिपोर्ट। वासा की गफलत से लाहौर के इलाका मुगलपुरा में खुले मैन होल में गिरकर 5 साला उस्मान जाम बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़या का नोटिस ले लिया। अहले मोहल्ला का कहना है बच्चे खेल रहे थे कि अचानक खुले मैन होल में उस्मान गिर गया। बच्चे को राहगीर ने गटर से निकाला। कोई सरकारी एहलकार मौका पर नहीं पहुंचा। कुछ कदम आगे जाके वासा का एक मेन दफ्तर भी आता है, ठीक है, तो सरकारी बंदा कोई भी नहीं था। तो वो लड़का खुद उसने छलांग लगाई, रस्सा डाल के बीच में गया है, उसने बच्चे को निकाला। बच्चा आगे की तरफ जा रहा था, उसने बच्चे का पाँव पकड़ के बच्चे को बाहर निकाला है, निकाल के उसको बाहर निकाला। बच्चा उस वक्त तक दम दे चुका था। आप अभी चले जाए कहेंगे हमारे पास ढक्कन ही नहीं है, ये कहीं होगा भी तो कहेंगे अपनी कन्वेंस लेके आए तो ले जाए, हमारे पास हमला ही नहीं है। दूसरी तरफ मुतालिका अफसरान ने आला अफसरान को तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाई कि इलाका में सब मैन होल के ढक्कन लगे हुए हैं, जबकि अहले इलाका मुतालिका अफसर की ढक्कन लगाने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे मगर ढक्कन न लगा। बच्चे के वालिद जहांगीर का कहना है गटर के ढक्कन लगने चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना हो। झूले झूले लेने ये पार्कों में, तो उधर जाते जाते खेल रहे थे, कुछ और बच्चे साथ थे, तो उधर भागे जा रहे थे। आगे गटर कोई खुला था तो ढकना भी नहीं था, वो सीधा जा पड़ा नीचे। 1-1.5 माह से ढक्कन गायब था। बच्चा खेलने के लिए आया है, उसे नहीं पता लगा, वो बीच में गिर गया। तकरीबन ये 20 फुट गहरा मेन होल है। बच्चे की हलाकत पर तहसीलदार शालीमार की जानिब से थाना मुगलपुरा में दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरख्वास्त में SDO सुल्तान शाह और सब इंजीनियर सदीक हारून को मुल्ज़िम करार दिया गया है। SP सिविल लाइन ने पुलिस को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए हैं। नाज़रीन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी अपनी चोरीशुदा चीज़ पर जब नज़र पड़ती है तो आप हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही वाक़या लाहौर में भी हुआ जब चोरीशुदा मोटरसाइकिल पर इत्तेफाक से मालिक की नज़र पड़ गई, तहम चोर इसे लेकर एक बार फिर फरार हो गया, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर में सेफ सिटी कैमरों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। चोरीशुदा मोटरसाइकिल पुलिस के बजाय इत्तेफाक से मालिक ने ट्रेस कर ली। फजल नामी नौजवान की मोटरसाइकिल 11 अप्रैल को एबेट रोड से चोरी हुई थी, जिसके बाद चोर अगले ही रोज मोटरसाइकिल लेकर मसरूफ शाहराह कैनाल रोड पर दौड़ाता रहा। एक दिन कबल ही चोरी की गई मोटरसाइकिल पर चोर डॉक्टर अस्पताल के करीब कैनाल रोड पर जा रहा था कि मालिक ने अपनी मोटरसाइकिल पहचान ली और ताकुब करके चोर को रोकने की कोशिश की। मोटरसाइकिल मालिक ने इल्जाम आयद किया कि चोर को रोकने की कोशिश के दौरान 15 पर पुलिस को कई बार कॉल्स की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जबकि चोर एक बार फिर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। नाजरीन कुछ रोज कबल लाहौर कहना रिंग रोड पर मुसल्लह लड़कों ने गाड़ियों में सवार होकर रिंग रोड को ब्लॉक करके असलहे की नुमाइश की और हवाई फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाते रहे और अपनी वीडियोस भी बनाते रहे। पुलिस ने 15 पर कॉल की इतला मिलने पर फौरी कार्रवाई की और जाए वक़ुआ पर पहुंचकर 13 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। मुलजमान से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन आखिर में आपको बताएं लाहौर में JA ज़मान गोल्फ चैंपियनशिप अपने इख्तिताम को पहुंच गई, जिसमें मुल्क भर से गोल्फर्स की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। हॉल इन वन के लिए गाड़ी भी इनाम में रखी गई थी। मर्दों के साथ साथ खवातीन गोल्फर्स ने भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम की रिपोर्ट में। लाहौर जिमखाना क्लब के गोल्फ कोर्स पर पाकिस्तान के मारूफ गोल्फर्स को अपनी सलाहियतों के इजहार का एक बार फिर मौका फराहम किया गया। सख्त गर्म मौसम के बावजूद 500 से ज्यादा गोल्फर्स ने अपनी मुख्तलिफ कैटेगरीज में बरतरी साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। प्रोफेशनल कैटेगरी में मोहम्मद शबीर, मोहम्मद मिनहाज, मतलूब अहमद ने शानदार खेल पेश किया। जूनियर प्रोफेशनल्स में रिहान, बाबर, मोहम्मद अशरफ, उमर शहजाद के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। लेडीज के मुकाबलों में परखा एजाज, बुशरा फातिमा और आनिया फारूक छाई रहीं। होल इन वन के लिए गाड़ी नाम में रखी गई थी, लेकिन कोई भी गोल्फर ये अपने नाम न कर सका।
منتظمین کے مطابق جے-ای-زمان میموریل گولف چیمپئن کا مقصد پاکستان میں گولف کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ پی ایس ایل کرکٹ ٹیمز کی آمد و رفت کے 22 مختلف اوقات میں ایکسپریس ہائی وے، فیض آباد، کلب روڈ، مری روڈ، فیصل ایونیو، 9th ایونیو اور سری نگر ہائی وے پر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل ٹیمز اور آفیشلز کی نقل و حرکت محفوظ طریقے سے کرنے کے لیے روٹ کے 22 ایکسپریس ہائی وے اور سری نگر ہائی وے پر ٹریفک کی روانی میں کچھ دیر کا تعطل آئے گا اور ٹریفک سست روی کا شکار ہوگی۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے عام شہریوں کی آمد و رفت کے لیے متبادل روٹس بھی تیار کیے ہیں۔ بلو ایریا کی جانب سے سفر کے لیے H8 انڈر پاس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہری سیکٹر I اور H کے لیے راولپنڈی، پشاور روڈ اور IGP سے سروس روڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسلام آباد کی نیشنل لائبریری آف پاکستان میں ایک پروقار تقریب کے دوران ایتھوپیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد کی کتاب میڈیمر جنریشن کو باضابطہ طور پر قومی ذخیرے میں شامل کر لیا گیا۔ یہ اقدام حکومت پاکستان کے تحت جاری افریقی کارنر انیشیٹو کا اہم حصہ ہے، جس کا مقصد افریقی ممالک کے ساتھ علمی، ادبی اور ثقافتی روابط کو فروغ دینا ہے۔ اس موقع پر اسلام آباد میں تعینات ایتھوپیا کے سفیر جناب جمال بیکر نے کتاب کی متعدد کاپیاں نیشنل لائبریری کے ڈائریکٹر جنرل راجہ جاوید اقبال کے حوالے کی۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات، ماہرین تعلیم، محققین اور طلبہ نے شرکت کی۔ میڈیمر جنریشن معروف مدمر فلسفے پر مبنی سلسلہ کتب کا تیسرا ایڈیشن ہے، جسے وزیر اعظم ایتھوپیا ابی احمد نے خود تحریر کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل لائبریری آف پاکستان میں ایک پروقار تقریب کے دوران ایتھوپیا کی وزیر اعظم ڈاکٹر ابی احمد کی تنصیب میڈیمر جنریشن کو باضابطہ طور پر قومی ذخیرے میں شامل کر لیا گیا۔ یہ اقدام حکومت پاکستان کے تحت جاری افریقی کارنر انیشیٹو کا اہم حصہ ہے۔ اس موقع پر اسلام آباد میں تعینات ایتھوپیا کے سفیر جمال بیکر عبداللہ نے کتاب کی متعدد کاپیاں نیشنل لائبریری کے ڈائریکٹر جنرل راجہ جاوید اقبال کے حوالے کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر جمال بیکر عبداللہ نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے پاکستان اور ایتھوپیا کے مابین تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ انہوں نے اس کتاب میں شامل پیغام پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ میڈیمر صرف ایک تصور نہیں بلکہ ایک عملی سوچ ہے جو معاشروں کو باہم جوڑتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر بیلاروس پہنچے، جہاں میزبان صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بیلاروس کی مسلح افواج نے وزیر اعظم کو سلامی دی اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران دونوں ممالک کی جانب سے مختلف معاہدوں اور MOUs پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اور بیلاروس کی وزارت دفاع کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے۔ بیلاروس کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان بیلاروس کے ایوان آزادی میں 2 طرفہ ملاقات بھی ہوئی، جس میں پاکستان سے 1.5 لاکھ سے زائد تربیت یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں کو بیلاروس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اسلام آباد میں فلسطین قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں اسرائیلی مصنوعات اور اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے افراد کے بائیکاٹ کا متفقہ اعلان کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی قومی کانفرنس میں فلسطین اور امت مسلمہ کی ذمہ داری سے متعلق اجلاس میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کرنے والے ممالک سے غیر مشروط جنگ بندی تک تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پاک چین فرینڈشپ سینٹر میں منعقدہ قومی کانفرنس میں پاکستان بھر سے دینی جماعتوں اور تنظیموں کے قائدین شریک ہوئے، جہاں فلسطینیوں کی بحالی کے لیے فوری فنڈ قائم کرنے اور متاثرین تک اس کی ترسیل کا انتظام کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ فلسطین قومی کانفرنس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، غزہ میں بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا اجتماع ایک روایتی اجتماع نہیں ہے۔ اسرائیل آج کا قاتل نہیں ہے، یہ یہود انبیاء کے قاتل ہیں۔ ان کی تاریخ قتل و غارت گری ہے، ان کے علاوہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر مفتی تقی عثمانی نے کہا، اسرائیل کے خلاف احتجاج میں کسی کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچے، پرامن احتجاج کریں، پتھر برسانا اور کسی کی جان و مال کو نقصان پہنچانا شریعت میں حرام ہے۔ جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے والا دین نہیں، یہ جذبات میں آ کر کسی کو نقصان پہنچانے والا دین نہیں۔
लिहाजा ये पत्थर मारना, पत्थर बरसाना और जाकर किसी की जान को, किसी के माल को नुकसान पहुंचाना, ये शरीयत में हराम है। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में हमास रहनुमा डॉक्टर नाजी ज़हीर ने कहा, फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान से बहुत उम्मीद है और इसराइल को पाकिस्तान से ही खौफ है। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया कि इसराइल और इसके हिमायती ममालिक की मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम फ़लस्तीनियों की बहाली के लिए फौरी फंड कायम करे। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मंदूबीन ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनियों के दरमियान MOUs का तबादला भी हुआ। पाकिस्तान के स्क्वाश के खिलाड़ी नूर जमान ने आलमी अंडर 23 स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। खेले गए मेंस इवेंट के फाइनल मुकाबले में नूर जमान ने मिस्र के करीमुल तर्की को 2-3 से शिकस्त दी। इस मौके पर नूर जमान का कहना था कि फ़तेह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी नूर जमान को खिराज तहसीन पेश करते हुए पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नूर जमान ने अपने खेल से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्क्वाश के मैदान में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। PNCA इस्लामाबाद में जश्न दास्तान गोई के उन्वान से एक अदबी महफिल सजाई गई। जश्न दास्तान गोई के पहले दिन दास्तान खुसरो सुनाई गई, जबकि दूसरे दिन दास्तान मंटो और तीसरे दिन दास्तान फैज़ सुनाई गई। इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद ने जश्न दास्तान गोई में दिलचस्पी जाहिर की। तकरीब की झलकियाँ आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की बासियों ने PNCA में ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग पर मबनी शानदार सोलो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मारूफ स्टोरी टेलर बदर खान ने सोलो परफॉर्मेंस पर दास्तान खुसरो सुनाई। खुसरो के नाना इमाद मुल्क बादशाह के दरबार में वजीर थे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, चुनांचे उन्होंने खुसरो की परवरिश बेहतरीन तरीके से की। खुसरो की वालदा उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, ज़माने के तमाम उलूम को खुसरो को सिखाया। फ़ारसी में वो पहले शेर कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने अरबी सिखाई, संस्कृत सीखी, इल्म नजूम सीखी, इल्म रमल सीखा और इल्म मौसीकी सीखी। ये खुशियों का बड़ा यानी बेफिक्री का दौर था, तो खुसरो बहुत खुश थे, मगर ये दौर भी ज़्यादा देर तक नहीं चला। खुसरो की उम्र अभी 18 या 19 बरस की थी कि उनके नाना इमाद मुल्क का भी इंतकाल हो गया। अदब, थिएटर और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने स्टोरी टेलिंग की इस अंदाज को खूब सराहा। दास्तान गोई का अपना एक ज़माना था, अपना एक दौर था। जैसे ही दुनिया जदीद हुई और टेक्नोलॉजी आई, तो दास्तान गोई जो है वो जो अपनी मकबूलियत जो है वो उसने कोई, लेकिन पाकिस्तान नेशनल कौंसिल ऑफ द आर्ट्स की शुरू दिन से उनकी काविश है कि वो दास्तान गोई समेत पाकिस्तान के आर्ट एंड कल्चर उनको प्रमोट करे। खुसरो जो है अपने वक्त के एक अजीम शायर रहे हैं, ये उनको भी एक ट्रिब्यूट भी है और इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को दास्तान गोई से आशना करना भी है। मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है। मैं तो एटलीस्ट ये है कि इस किस्म की स्टोरी टेलिंग पहली दफ़ा देख रहा हूँ लाइफ में। मैं समझता हूँ बड़ा फ्रूटफुल है। जिस तरह पाकिस्तान में थिएटर डिक्लाइन का शिकार है, तो इस किस्म की जिद्दत और इस किस्म की जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी अगर आप थिएटर का रिवाइवल चाहते हैं तो। ये ख़ुसूसी अदबी मेला PNCA इस्लामाबाद में 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जारी रहा। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को सराहा गया। पाकिस्तान से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम के आसार नुमायां होने लगे हैं। 2026 में पाकिस्तान की शरह नमू 3% तक पहुँचने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम से इस्तेहकाम हासिल हुआ है। निजी सरमायाकारी में इजाफे से माशी सरगर्मियों में बेहतरी आई। सनत और खिदमात के शोबे में भी तरक्की का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान में माशी बेहतरी, महंगाई और शरह सूद में कमी का एतराफ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान से मुताल्लिक इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है IMF के माशी इस्लाहाती प्रोग्राम से इस्तेहकाम हासिल हुआ। रवा माली साल के दौरान मुल्क की मजमूई शरह नमू 2.5% रहेगी। अगले माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की 3% तक पहुँचने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हुई। रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% तक महदूद रहने की तवक्को है, जबकि आइंदा माली साल में ये मजीद कम होकर 5.8% तक जा सकती है।
आलमी सतह पर ऑयल और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम से महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिली। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि रवां माली साल पाकिस्तान में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने टैक्स और तवानाई इस्लाहात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। रिपोर्ट में खवातीन की मजदूर कुव्वत में शमूलियत बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा गया कि लड़कियों की तालीम और तरबीती प्रोग्राम्स में सरमायाकारी की जरूरत है। हुनर बढ़ने से खवातीन को मार्केट डिमांड के मुताबिक नौकरियां फराहम की जा सकती हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।